تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے، مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں، اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے، مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا میں تو نہیں، یہ بھی اگر بتائی چلتے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی گرمانی صاحب، میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں، میں بہت پیشنٹ ہوں۔ آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں، لیکن اب ڈیلے ہو گیا، الیکشن گزر گیا، اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں پر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو بٹ one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case they're listening to. تو اتنا آپ کو سپیس دینا چاہیے کہ بلاول صاحب، بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی، مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے۔ ایک تو متی اللہ جان صاحب، آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بات سوتا کر رہا ہوں؟ نہیں، تمام کا کے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے، آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا، ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ، آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائے کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ یار آپ عدم اعتماد کی تحریک کا کیا ثبوت ہے؟ خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے، آپ سب لوگ ملاقاتیں کرتے That's not ثبوت کہ میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے۔ آئی ایم سوری، نہیں، آپ نے مجھے میرے نہیں متی، ایسے ہی نہیں چلتا، ایسے ہی نہیں چلتا۔ جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں، میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا؟ سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، وہ دوسرے سوال ہے نا، بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے۔ تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئے، ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا۔ تھینک یو متی۔ سوال ہے، میرا نام مدثر حسین ہے، میں خیبر ٹی وی سے ہوں۔ کوشچن آپ سے یہ ہے، while you were campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے، بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے، میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں، اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، مگر آپ عوام کا دانش مندی، عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی، وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے۔ تو یہ عوام کا جو میسج ہے، وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں۔ وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو، نہ نون لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نہیں کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اس کو اس پروسیس کو، جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں۔
جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے, کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے, اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں